السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آیات مقدسہ نمبر 94، 95 اور 96 ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے، التجا ہے، اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ، مشرکین مکہ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، ان کا جو ماحول ہے، وہ ارشاد فرمایا، رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزب اللہ اور سچی جماعت کو یہ تسلی دی کہ یہ جتنے بھی ان کے مطالبات ہیں، فرمائشیں ہیں، اصل میں صرف ماحول کو خراب کرنے کے لیے، مقاصد ان کے صرف یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے پریشان کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے خلاف پراپیگنڈا کیا جائے، مختلف ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں جس سے آپ میں مایوسی پیدا ہو۔ لیکن یہ مایوسی کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ نے آپ کو انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ دیا ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کا اطمینان آپ کے ساتھ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ چنانچہ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جد و جہد کی طرف مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور مشرکین مکہ نفسیاتی طور پر کیونکہ خود مایوس ہیں، مرعوب ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں، تو پھر وہ نان ایشوز کو اٹھاتے ہیں، یعنی لا یعنی مطالبات کرتے ہیں، وہ مطالبات اور فرمائشیں کرتے ہیں جو بظاہر وہ ممکن نہیں کہ پوری ہو سکیں۔ تو ان کے خیال میں یہ ہے کہ جب یہ فرمائشیں پوری نہیں کر سکیں گے، مطالبات پورے نہیں کر سکیں گے، تو یہ خود ہی شکست کھا جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت یہ مسلسل رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو ان کے مطالبات یا فرمائشیں ہیں وہ میری مرضی ہے، میں پوری کروں یا نہ کروں، اور ان کی ٹائمنگ ہے، دیکھیں گے کہ پورا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ کیسے پورا کرنا ہے۔ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ رہنمائی ارشاد فرما دی کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ایک انسان ہیں، آدمی ہیں، آپ میں سے ہیں، لہذا آپ بظاہر ان چیزوں پہ کوئی طاقت نہیں رکھتے، اللہ کی طاقت موجود ہے، اور اللہ اپنی مرضی سے جب چاہیں گے ان مطالبات کو وہ پورا بھی کر سکتے ہیں یا نہیں بھی کر سکتے۔ اللہ کو کون مجبور کر سکتا ہے؟ تم تو اللہ تعالیٰ کی اس کلام کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہیں لا سکے، ایک سورت بھی نہیں لا سکے، تمہاری تو یہ حیثیت ہے
تو مطالبات تم کیسے کر رہے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹس ہے وہ ارشاد فرما دیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی طرف سے جو بات ہوتی ہے وہی کرتے ہیں، اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اور ظاہری اسباب کے تحت تو وہ ایک انسان ہیں، وہ آپ میں سے ہیں، آپ کے اندر وہ پیدا ہوئے، جوان ہوئے، تو وہ تو یہ جو چیزیں آپ مطالبات کر رہے ہیں وہ ان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ آگے اللہ نے آیت مقدسہ نمبر 94 میں مزید اسی بات کی وضاحت فرما دی، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا۔ یہ کیا چیز، کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ پر ایمان لانے کے لیے ان کو روکتی ہے؟ اذ جاءہم الہدیٰ، کہ ان کے پاس ہدایت آ جائے۔ کون سی ایسی چیز ہے؟ الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، وہ چیز یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے بھیجا ہے آدمی کو پیغام دے کر، رسول بنا کر؟ اتنے معوف مائنڈ ہے، یہ معوف العقل ہے، حالانکہ پچھلی پوری تاریخ ہے، تورات، زبور، انجیل اللہ کے نبیوں سے بھری پڑی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں، خود آدم علیہ السلام، پھر مکہ المکرمہ کے لوگ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، دعویٰ تھا ان کا، یہ سارے اللہ کے نبی یہ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، جنات نہیں ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، یہ تو بشر ہے، انسان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی جانشینی جو ہے وہ انسانوں میں پیدا فرمائی ہے، آدم کو جانشین بنایا ہے نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اپنا جو خلیفہ ہے وہ تو آدم کو بنایا ہے۔ آدم کے ذریعے اور بنی نوع انسانیت کے ذریعے ہی اللہ رب العزت اس کارخانہ کائنات کا جو نظام ہے وہ چلانا چاہتے ہیں۔ اس زمین کے اندر جتنے چھپے ہوئے خزانے ہیں اللہ انسان کے ذریعے سے ان کو نکالنا چاہتے ہیں، مفید بنانا چاہتے ہیں، استفادے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس انسان کو اعلیٰ ہونا چاہیے، اعلیٰ سوچ ہونی چاہیے، اور یہ بیوقوف جن کا مائنڈ معوف ہے یہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ ساری تاریخ انبیاء کی جو بھری پڑی ہے، اللہ کے سارے نبی انسان ہیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے اگر بھیجنا ہی تھا کوئی نبی، وہ انسانوں میں سے ضرور بھیجنا تھا، وہ فرشتہ بھیج دیتے۔ اللہ خود جواب دیتے ہیں، قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، آپ ان سے کہیے بیوقوف ہو، اگر تو زمین میں فرشتے رہتے ہوں، یعنی زمینی جو ماحول اور معاشرہ ہے وہ فرشتوں کا ہو، یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہ وہ یہاں پھرتے ہیں، رہتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر ہم آسمان سے کو فرشتہ رسول بنا کر نازل کر دیتے۔ آپ پہلے زمینی حقائق دیکھیے، پہلے ہم ایک نقلی دلیل پیش کر رہے تھے جو تاریخی تسلسل کے ساتھ تھی کہ اللہ کے سارے جو نبی ہیں وہ انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں، اور جنات، فرشتے، کوئی بھی رسول نہیں بنا۔ اب اللہ رب العزت مزید عقلی طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ آپ ذرا زمینی حقائق دیکھیے، معروضی حالات دیکھیے کہ جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں وہ انسانوں کی ہے، جنات کی ہے، فرشتوں کی ہے، کن کی ہے؟ آپ سب کیا ہے؟ وہ انسان ہے، یہی جواب آنا ہے کہ انسان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ سارے انسان ہیں تو جو رسول آئے گا وہ انسانوں میں سے ہونا چاہیے نا، یا تو بستیاں فرشتوں کی ہوتی، معاشرہ فرشتے تشکیل دیتے، فرشتوں کا ایک سماج اور ماحول ہوتا،
تو پھر زمینی حقائق یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو نبی بنا کے بھیجتا، رسول بنا کے بھیج دیتا، ان کو مبعوث کرتا، وہ آ کے دعوت دیتے اور سارا اپنا نظام چلاتے، جبکہ فرشتوں کے یہ دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ کسی سماج کو تشکیل دینا، کسی معاشرے کو تشکیل دینا، یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم ان کو انسانی معاشرہ کہتے ہیں۔ تو پھر بیوقوفو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ وہ ایک بشر ہے، انسان ہے، آدمی ہے، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ رب العزت نے ان کے اس مائنڈ سیٹ کو بیان کیا ہے، اور اس سے ایک نئی رہنمائی دور حاضر میں جو رہنمائی مل رہی ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر حزب الشیاطین جو ہوتی ہیں، شیطانی جماعتیں، وہ ضدی ہوتی ہیں، متکبرین ہوتے ہیں، وہ اصل میں بات کو سننا نہیں چاہتے، قبول نہیں کرتے، ان میں میں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم سب کچھ ہیں، میں ہی بہتر ہوں، مجھے کون ہوتا ہے پوچھنے والا، میرے پاس وسائل ہیں، دولت ہے، زمینیں ہیں، برادری ہے، پارٹی ہے، اسی کو وہ عزت قرار دیتے ہیں اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں آتا ہے، یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ مذاق اڑایا کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس کتنے وسائل ہیں؟ آپ کی جماعت چند لوگ ہیں، تانگے کی سواریاں ہیں، آپ کے پاس اسباب بھی نہیں ہے، کوئی اقتدار بھی نہیں، کوئی حکومت نہیں، آؤ تم ہمیں آپ کو حکومت دے دیتے ہیں، آئیے آپ کو ہم وسائل دے دیتے ہیں۔ یعنی اس طرح کا وہ طعن و تشنیع بھی کرتے تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، ان سے کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ اب جتنی گفتگو ہو گئی، مطالبات ہو گئے، جتنی بحث ہو گئی، اللہ کا انکار ہو گیا، میرا انکار ہو گیا، صحابہ کا انکار ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا انکار ہو گیا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اب میرے اور آپ کے درمیان اللہ گواہ ہے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیکھتا بھی ہے، ان کے بارے میں خبردار ہے۔ اللہ رب العزت کے علم میں سب کچھ ہے۔ میرا کام اتنا ہی ہے، میں نے دعوت دے دی، میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے، رہنمائی سنا دی ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں بشیر بھی ہوں اور نذیر بھی ہوں، باقی اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ باخبر ہیں، اللہ رب العزت خود ہی آپ کا محاسبہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، ان آیات مقدسہ کی روشنی میں دور حاضر میں بھی اللہ تعالی ہمیں عقل اور شعور عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی سچی جماعتوں کا تجزیہ کر سکیں اور پھر سچی جماعتوں کا ساتھ دے سکیں۔ جھوٹی جماعتوں سے نفرت اور بغاوت ہم نے کرنی ہے، جھوٹے نظام سے، باطل طاغوتی نظاموں سے بغاوت کرنی ہے، اور اللہ کے نظام سے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، اسی کو غالب کرنا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔